سال میں اللہ کو عبادت اور ذکر جن 10 دنوں میں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی اس حقیقت سے ہم میں سے اکثر لوگ لا علم ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں ایک بہت مختصر پیغام میں ذی الحجہ کے 10 ایام کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ فجر کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 ایام کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ سال میں اللہ کو عبادت اور ذکر جن 10 دنوں میں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، ہم جمعے کے دن کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے ہم میں سے اکثر لوگ لا علم ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دن جمعے کے دن سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دن عیدین جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں ان ایام سے بھی زیادہ عزیز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ رمضان کی 10 راتیں جو آخری عشرے کی ہیں اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ اللہ کے نزدیک سال کے سب سے عظیم 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دس از ٹائم ٹو شائن، اس لیے کہ رمضان کے روزے تو لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں، سبھی رکھ رہے ہوتے ہیں، جمعے کا اہتمام بھی سبھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اکثریت ذی الحجہ کے 10 دنوں سے غافل رہتی ہے۔ تو یہ موقع ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح اس میں فرما رہے ہیں کہ والفجر، یہاں علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہاں فجر کے وقت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حوالہ دیا ہے، اور یہ فجر ہے 10 ذی الحجہ کی۔ والفجر ولیال عشر، پھر اللہ نے 10 راتوں کا ذکر کیا ہے۔ لوگ کہیں گے یہاں تو اللہ 10 راتوں کا ذکر کر رہے ہیں، 10 دن کا ذکر نہیں کر رہے۔ قرآن کا یہ اپنا انداز ہے کہ یہ دونوں الفاظ دن و رات والے انٹرچینجبل ہیں، یعنی کہیں اللہ نے رات کے لیے دن کا استعمال کیا ہے اور دن کے لیے رات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہاں اللہ جن 10 راتوں کا ذکر کر رہے ہیں، حقیقت میں تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذی الحجہ کے 10 دنوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، جفت اور طاق۔ جفت یعنی جسے کہتے ہیں ایون، اور طاق جسے ہم کہتے ہیں آڈ ورڈز۔ سو علماء نے یہاں یہ بات کہی کہ جفت ایون سے مراد ہے 10 ذی الحجہ کا دن یعنی عید کا دن، اور طاق سے مراد یہاں ہے 9 ذی الحجہ کا دن یعنی یوم عرفہ کا دن۔ واللیل اذا یسر، یعنی رات کا وہ وقت کہ جو آخری وقت ہے رات کا۔ آخر میں ان آیات کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ ان کے دن بھی اہم ہیں اور ان کی راتیں بھی اہم ہیں، اور خاص طور پر رات کا وہ وقت کہ جو بالکل آخر رات کا فجر سے پہلے کا وقت ہے۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، بخدا اس میں اللہ کے ذکر میں اضافہ کیجیے۔ اگر آپ عرب ملکوں میں جائیں گے تو لوگ 10 دن کے روزے باقاعدہ اس طرح رکھتے ہیں جس طرح رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ اگر ہم 10 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے تو وہ حدیث کے جو بالکل متفق علیہ حدیث ہے کہ جس میں یوم عرفہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو اس کا اہتمام کیجیے۔ اپنے گھروں میں ان دنوں میں قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اللہ کے ذکر کا اہتمام کیجیے، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا اہتمام کیجیے۔ ایک اپنے گھر میں ماحول بنائیے ان 10 ایام کے دوران،
اور پھر عرفہ کے لیے کوشش کیجئے کہ پورا گھر اسی طرح روزہ رکھے جس طریقے سے ہم رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہمارے لیے موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے یہاں اپنے مقام کو اونچا کریں، ہم اللہ کے یہاں قربت حاصل کریں، ہم اللہ رب العالمین کی نظروں میں اپنی حیثیت کو بڑھائیں۔ تو یہ موقع ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم شائن کریں، ہم عام لوگوں کے مقابلے میں وہ چیزیں کریں کہ جو ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔